سلام دوستو، آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو۔ پچھلی بار جب ہم نے انڈیگو پر بات کی تھی تو وہ سیشن کافی لوگوں کو پسند آیا۔ ہاں، اور اس سے ایک بات تو بالکل صاف ہو گئی تھی کہ فلائٹ کا ڈیلے ہونا، سامان گم ہو جانا، یہ سب ٹھیک ہے، یہ سسٹم کا حصہ ہے، بالکل یہ نارمل ہے، لیکن فلائٹ کا کریش ہونا نارمل نہیں ہے۔ کبھی بھی نہیں۔ اور حال ہی میں مہاراشٹر میں جو ہوا وہ اسی خوفناک حقیقت کی ایک بہت ہی دردناک مثال ہے۔ جی، اجیت پوار کا طیارہ حادثہ ایک ایسا حادثہ جس نے صرف ایک خاندان یا ایک پارٹی کو نہیں بلکہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو آج اسی پر گہرائی سے بات کرتے ہیں، آخر ہوا کیا تھا اس دن؟ آج ہم صرف خبر نہیں سنائیں گے بلکہ اس پورے واقعے کی گہرائی میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ اس دن کیا ہوا، تحقیقات کن پہلوؤں پر ہو رہی ہیں، اور سب سے اہم، اجیت پوار جنہیں لوگ پیار سے دادا کہتے تھے، ان کی شخصیت، ان کا سیاسی سفر کیسا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کہانی کو بالکل شروع سے اٹھاتے ہیں، حادثے کے دن سے۔ یہ واقعہ ہے بدھ 28 جنوری 2026 کی صبح کا۔ بالکل ایک عام دن تھا، ہے نا؟ بالکل ایک عام روٹین کا دن۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر اجیت پوار ایک پرائیویٹ چارٹرڈ طیارے میں تھے، لیئر جیٹ 45۔ اور وہ ممبئی سے اپنے آبائی شہر بارامتی جا رہے تھے۔ جی، اور یہ سفر تو ان کے لیے ایک عام سی بات ہوگی، انہیں ضلع پریشد انتخابات کے سلسلے میں بارامتی میں 4 عوامی میٹنگوں سے خطاب کرنا تھا، مطلب ایک سیاستدان کے لیے بزنس ایز یوزول۔ بالکل، اور یہی بات اس حادثے کو اور بھی زیادہ تکلیف دہ بناتی ہے، ایک روٹین کی فلائٹ جو ایک قومی سانحہ بن گئی۔ تو ہوا کیا؟ جو سرکاری بیان آیا ہے اس میں کیا تفصیلات ہیں؟ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ کافی چونکا دینے والی ہیں۔ اچھا، طیارے نے صبح 8:18 پر بارامتی ایئر ٹریفک کنٹرول یعنی ATC سے رابطہ کیا۔ جی، سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر لینڈنگ کے وقت کچھ گڑبڑ شروع ہوئی؟ جی۔ پہلی بار جب پائلٹ نے لینڈنگ کی کوشش کی تو وہ ناکام رہی۔ ناکام کیوں؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ پائلٹ کو رن وے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے گو اراؤنڈ کیا۔ گو اراؤنڈ یعنی طیارے کو دوبارہ اوپر اٹھا لیا اور چکر لگا کر واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ ایک منٹ، کیا یہ گو اراؤنڈ کرنا کوئی غیر معمولی بات ہے؟ کیا یہ کسی خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے؟ نہیں، بذات خود یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، دراصل یہ ایک سٹینڈرڈ سیفٹی پروسیجر ہے۔ اچھا، اگر پائلٹ کو ذرا بھی شک ہو کہ لینڈنگ 100% محفوظ نہیں ہے تو اسے گو اراؤنڈ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ ایک اچھے پائلٹ کی نشانی ہے کہ وہ رسک نہیں لے رہا۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلی کوشش محفوظ نہیں لگی، انہوں نے دوسری کوشش کی۔ بالکل، دوسری کوشش میں پائلٹ نے ATC کو بتایا کہ اب رن وے صاف نظر آ رہا ہے۔ تو پھر سب ٹھیک تھا؟ صبح 8:43 پر بارامتی ATC نے انہیں لینڈنگ کے لیے فائنل کلیئرنس دے دی، اور یہاں کہانی میں سب سے تشویشناک موڑ آتا ہے۔ وہ کیا؟ ATC کی طرف سے کلیئرنس ملنے کے بعد پائلٹس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی ریڈ بیک نہیں ہوا۔ ریڈ بیک، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایویشن میں ریڈ بیک کا مطلب ہے کہ پائلٹ کنٹرولر کی دی گئی ہدایت کو لفظ بلفظ دہرا کر کنفرم کرتا ہے۔ تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ بالکل، یہ صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے، یہ سیفٹی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کا نہ آنا یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ تھا۔ مطلب کاکپٹ میں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ کلیئرنس ملنے کے ٹھیک اسی لمحے کاکپٹ کے اندر کوئی شدید ایمرجنسی چل رہی تھی جس نے پائلٹس کی پوری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ یا خدا! تو ATC نے کلیئرنس دی اور دوسری طرف سے مکمل خاموشی، اور پھر ٹھیک 1 منٹ بعد صبح 8:44 پر ATC ٹاور میں بیٹھے شخص نے رن وے کے قریب آگ کے شعلے اور دھوئیں کا ایک بڑا بادل دیکھا۔ اور جو لوگ وہاں زمین پر موجود تھے، جو عینی شاہدین تھے، انہوں نے کیا دیکھا؟ ان کا کہنا ہے کہ طیارہ اترتے وقت بہت غیر مستحکم لگ رہا تھا، جیسے ہوا میں ڈول رہا ہو۔ اور پھر وہ رن وے پر نہیں اترا؟ نہیں، وہ رن وے کے بیچ میں اترنے کے بجائے ایک طرف نکل گیا اور زمین سے ٹکراتے ہی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آگ کے ایک بہت بڑے گولے میں بدل گیا۔ اس کی کوئی فوٹیج بھی ہے؟ جی، اس واقعے کی ایک CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے۔ وہ دیکھنا بہت ہی مشکل ہے، بہت دل دہلا دینے والا منظر ہے۔ اس حادثے میں ہم نے صرف ایک بڑے لیڈر کو نہیں کھویا، اور بھی جانے گئی ہیں۔ جی، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس حادثے میں کل 5 افراد ہلاک ہوئے۔ اجیت پوار کے علاوہ 2 پائلٹ، کیپٹن سمت کپور اور فرسٹ آفیسر شمبھوی پاٹھک۔
ایک سیکیورٹی سٹاف اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ بھی تھے۔ جی، سیکیورٹی سٹاف تھے اور پنکی مالی جو فلائٹ اٹینڈنٹ تھی۔ یہ سب لوگ اپنا کام کر رہے تھے، ایک عام دن پر اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ میں نے اس طیارے کے بارے میں بھی کچھ پڑھا تھا، لیوجیٹ 45۔ کچھ جگہوں پر لکھا تھا کہ اس ماڈل کا سیفٹی ریکارڈ تھوڑا گڑبڑ رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یہاں ایک باریک نکتہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات اس لیے اٹھی کیونکہ 2023 میں ممبئی میں اسی ماڈل کا ایک اور طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا۔ اچھا، لیکن وہ ایک بالکل مختلف طیارہ تھا، اس کا رجسٹریشن نمبر الگ تھا۔ اجیت پوار جس طیارے میں تھے وہ الگ تھا۔ تو ہاں، ماڈل وہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اسی طیارے کا ریکارڈ خراب تھا وہ تکنیکی طور پر درست نہیں۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ حادثہ ہوا کیوں؟ موسم صاف تھا، پائلٹ تجربہ کار تھے، تو پھر غلطی کہاں ہوئی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اب DGCA یعنی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن تلاش کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اور اس میں کیا کیا چیزیں چیک کی جائیں گی؟ سب سے پہلے تو بلیک باکس، اس میں 2 حصے ہوتے ہیں، فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر۔ اس سے کیا پتہ چلے گا؟ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر بتائے گا کہ طیارے کے سسٹم کیسے کام کر رہے تھے، اس کی رفتار، اونچائی، انجن کی حالت کیا تھی، اور وائس ریکارڈر سے کاکپٹ کے اندر کی آخری منٹوں کی بات چیت اور آوازیں ملیں گی۔ تو ایک امکان میکینیکل فیلئر کا ہے۔ بالکل، طیارے کی پوری مینٹیننس ہسٹری نکالی جائے گی، لیکن ساتھ ہی انسانی غلطی کے پہلو کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب پائلٹ کی غلطی؟ ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب لینڈنگ کی دوسری کوشش ہو رہی ہو سکتا ہے پائلٹس پر جلدی پہنچنے کا ایک نفسیاتی دباؤ ہو جو اکثر VIP فلائٹس میں پائلٹس محسوس کرتے ہیں۔ تو DGCA ان دونوں پہلوؤں کو دیکھے گی؟ جی، اور اس پوری تحقیقات میں کئی ہفتے یا شاید مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اور اس حادثے کے اثرات کو سمجھنے کے لیے صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے کسے کھو دیا ہے۔ اجیت پوار صرف ایک ڈپٹی چیف منسٹر نہیں تھے۔ بالکل نہیں، وہ مہاراشٹر کی پاور پالیٹکس کا ایک بہت بڑا مرکز تھے، بلا شبہ۔ دادا کہتے تھے لوگوں نے۔ جی، اور یہ خطاب ایسے ہی نہیں ملا تھا۔ ان کے نام مہاراشٹر کے سب سے طویل عرصے تک، حالانکہ نان کنزیکٹو، ڈپٹی چیف منسٹر رہنے کا ریکارڈ ہے۔ 6 بار انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا۔ 6 بار؟ جی، جو ان کی سیاسی اہمیت اور لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان کا سیاسی سفر بھی زمین سے جڑا ہوا تھا۔ 1982 میں ایک شوگر کوآپریٹو سے شروع ہو کر 1991 سے وہ بارامتی اسمبلی سیٹ سے مسلسل 7 بار جیتے۔ بالکل، لیکن ان کی اصل پہچان صرف ایک عوامی لیڈر کی نہیں تھی، بلکہ ایک بہترین منتظم کی تھی۔ ہاں، یہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ خاص طور پہ مالیات کے معاملات میں ان کی گرفت بہت مضبوط مانی جاتی تھی۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے ہی ریاست کے سب سے زیادہ بجٹ پیش کیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مالیات پر گرفت تھی، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ان کا کمال یہ تھا کہ وہ صرف بجٹ پیش نہیں کرتے تھے، وہ فنڈز کو گراس روٹ لیول تک پہنچانے کا پورا نیٹ ورک کنٹرول کرتے تھے۔ اچھا۔ انہیں معلوم تھا کہ بیوروکریسی سے کام کیسے نکلوانا ہے، کون سی فائل کہاں پھنسی ہے اور اسے کیسے آگے بڑھانا ہے۔ مہاراشٹر کے کئی بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے پیچھے ان کی اسی گرفت کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو اب ان کے بغیر ان پروجیکٹس کا کیا ہوگا؟ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک سیاسی لیڈر کی جگہ کوئی دوسرا لیڈر لے سکتا ہے، لیکن ایک ایسے منتظم کا خلا پر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو پوری مشینری کو چلانا جانتا ہو۔ اور ظاہر ہے ان کا تعلق شرد پوار جیسے بڑے سیاسی خاندان سے تھا۔ ان کی اہلیہ سنیترا پوار اور 2 بیٹے پارتھ اور جے بھی ہیں۔ جی، اور ان کی یہی اہمیت اس حادثے کے بعد آنے والے رد عمل میں بھی نظر آئی۔ ہاں، جو رد عمل آئے وہ واقعی بتاتے ہیں کہ ان کا قد کتنا بڑا تھا۔ مہاراشٹر حکومت نے 3 دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا۔ پورے ملک میں پارٹی لائن سے ہٹ کر لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم مودی نے انہیں عوامی لیڈر کہا جن کا زمینی سطح پر مضبوط رابطہ تھا۔ اور جو ان کے ساتھ یا ان کے خلاف سیاست کرتے تھے، ان کے بیانات بہت جذباتی تھے، خاص طور پر چیف منسٹر دیویندر پھڑنویس کا۔ ہاں، انہوں نے کہا دادا ہمیں چھوڑ گئے، اور پھر لکھا یہ میری روح کے لیے ایک صدمہ ہے۔ یہ صرف سیاسی بیان بازی سے بڑھ کر لگتا ہے۔ بالکل، کیونکہ سیاسی اختلافات کے باوجود اجیت پوار حکومت چلانے والی مشینری کا ایک اہم پرزہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ پھڑنویس کا بیان اس انتظامی خلا کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے بھی انہیں اس ثابت قدم لیڈر اور بہترین ساتھی قرار دیا۔
जी। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला रद्द-ए-अमल उनकी कजन सुप्रिया सुल्ले का था। हाँ। कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा, डेवस्टेटेड। तबाहाल। एक लफ्ज में उन्होंने खानदान के पूरे दुख को समेट दिया। ये वो लम्हा था जहां सारी सियासत खत्म हो जाती है और सिर्फ इंसानी रिश्ता रह जाता है। जी, ये वाकई बहुत जज्बाती लम्हा था। अब अगर सियासी तौर पर देखें तो हुकूमत की इस्तेहकाम पर कोई फौरी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि महायुति इत्तेहाद के पास भारी अक्सरियत है। जी। 288 में से 236 सीटें हैं। हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, खतरा हुकूमत को नहीं बल्कि गवर्नेंस को है। वो जो इंतजामी सलाहियतें थीं, बिल्कुल। खास तौर पर मालियात और मंसूबाबंदी के शोबे में उनकी मौत से एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, जिसे पुर करना आसान नहीं होगा। वो हुकूमत का एक अहम सुतून थे। तो ये थी कहानी अजीत पवाल के तैयारा हादसे की, एक अलमनाक वाकया, एक जारी तहकीकात और एक कदावर सियासी रहनुमा की जिंदगी का खात्मा। इस तरह के सानहात अक्सर हमें एक तल्ख हकीकत याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी गैर यकीनी और नाजुक है ना? चाहे कोई शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। बिल्कुल। एक आम सा काम का दिन और एक रूटीन फ्लाइट एक लम्हे में कौमी सानहा ने बदल गई। और ये वाकया हमें अवामी जिंदगी गुजारने वाले लोगों को दरपेश उन अनदेखे खतरात के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है जो उनके काम का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि आसमान में हजारों फुट की बुलंदी पर कोई वीआईपी नहीं होता। वहाँ सिर्फ कवानीने फितरत होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है और इंसानी फैसले होते हैं। और जब उनमें से कोई एक चीज भी गलत हो जाए तो नताइज सबके लिए एक जैसे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर है। ये वाकया एक लंबे अरसे तक एक याद दहानी के तौर पर रहेगा कि हिफाजत और एहतियात से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस रिसर्च में हमारी मदद की हैदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू। खुदा हाफिज। अरे बेट्यानो, इतक्या लवकर मी काय जात नसतो तुम्हाला सोडून. हा, मला बी अजित पवार म्हणतात. पण गऱ्यांनो, नियतीचा खेळ बघा. खरंच आज माझा हा प्रवास इथंच थांबतोय. मी नेहमी म्हणायचो राजकारण आपल्या जागी आहे, पण काम महत्वाचं. लोकांनी मला कामाचा माणूस म्हटलं, तीच माझ्या आयुष्याची सर्वात मोठी कमाई होती. आज निरोप घेताना मन खूप जड आहे, पण एक समाधान आहे की शेवटच्या श्वासापर्यंत मी तुमच्यासाठीच धावत होतो. मी तुम्हाला शब्द दिला होता, जोपर्यंत माझे हातपाय चालतात तोपर्यंत तुमचं भलं करण्यासाठी मी झटत राहीन. नियती बघा कशी असते. आज माझ्या हक्काच्या बारामतीच्या मातीत तुमच्या सेवेसाठी येत असतानाच माझे हातपाय कायमचे विसावले. पण मला अभिमान वाटतोय की मी रिकाम्या हाताने नाही, तर तुमच्या कामाची फाईल छातीशी धरूनच या जगाचा निरोप घेतोय. शेवटच्या क्षणीही माझ्या डोळ्यासमोर फक्त तुमचा चेहरा होता. माझा स्वभाव थोडा रोखठोक होता. कधी कुणावर ओरडलो असेल, कुणाचं मन दुखावलं असेल, पण माझ्या त्या रागामागे फक्त एकच तडफड होती की माझ्या सामान्य माणसाचं काम झालं पाहिजे. सत्तेसाठी नाही, तर तुमच्या हक्कासाठी मी नेहमीच दादा म्हणून उभा राहिलो. आता मी निरोप घेतोय, पण महाराष्ट्र थांबता कामा नये. माझी जबाबदारी आता मी तुमच्यावर सोपवतोय. राजकारण करा, पण विकासाची गती थांबू देऊ नका. जाता जाता माझ्या शैलीत डोळे पुसून शेवटचं सांगतो, आता रडत बसू नका. उठा आणि कामाला लागा. माझा महाराष्ट्र आपल्याला अजून खूप पुढे न्यायचा आहे. तुमचाच कामाचा माणूस अजितदादा पवार.